یہ سید سرنیم کا کچھ امپورٹنس ہے مطلب زکوٰۃ اور صدقے کے کانٹیکسٹ میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو سید جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اہمیت ہے کہ خاندانی نام کے اعتبار سے، اور خاص طور سے زکوٰۃ و صدقات کے معاملے میں؟ دیکھیے حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے، جو صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے خاندان والوں پر زکوٰۃ اور صدقات جو ہے حرام ہے، میرے خاندان والوں پر۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے ایک صدقے کی کھجور اٹھا لی جو آپ کے پاس لائی گئی تھی اور کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے منہ میں ہاتھ ڈالا اور نکال کر پھینکا اور کہا کہ میرے آل پر صدقہ حرام ہے، اور زکوٰۃ بھی صدقے کی کس قسم ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں میرے آل، میرے خاندان پر، حدیث میں لفظ سید کا نہیں ہے۔ اب آپ کی آل میں سید بھی ہو سکتے ہیں، ہاشمی بھی ہو سکتے ہیں، حبیبی بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حدیث میں لفظ سید کا نہیں، میرے خاندان سے۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کے خاندان سے ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تحفے اس کو دیے جا سکتے ہیں، صدقات اور خیرات اس کو دیے نہیں جا سکتے۔ تو حدیث میں الفاظ جو ہے میرے اہل بیت، میرے خاندان کا لفظ ہے، میری آل کا لفظ ہے، سید کا لفظ نہیں یاد رکھیں۔ اب الگ الگ لوگ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واقعتاً ہو اور یہ نام لگاتے ہیں الگ الگ سرنیمز، تو بہرحال اگر وہ ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات نہیں دے سکتے، اور جو ہے آپ کو جو ہے ان کو تحفے دیا سکتے۔ اب اس ناموں کو سگنیفیکنس یا آپ کے خاندان سے ہونے کا کوئی فائدہ ہے تو ہاں اور نہ دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نوح علیہ السلام کے خاندان سے نہیں تھا؟ آپ کی سگی اولاد ہے نا، بیٹے پوتے کو بیٹا کہتے ہیں، پڑ پوتا بھی بیٹے میں ہی شامل ہوتا ہے نا، بیٹے کا بیٹا، سب بیٹوں کی نسل میں آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کا ایمان نہ لانا، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ایمان نہیں لانا اپنے بیٹے کے نبی ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بس یہی ہے، وہ ہر عام آدمی اور خاص سب کے ساتھ ہے، سید ہو نہ ہو، نبی کے طریقے پر ہے، چاہے پیدا ہوا کسی خاندان میں، کسی نسل میں، نبی کے طریقے پر ہے تو کامیاب ہے۔ پھر پیدا ہوا نبی کے خاندان میں بھی اور کچھ نہیں کیا کہ بس نبی کے خاندان سے یہی کافی ہے، تو پھر اس کے لیے ناکامی ہے۔ دیکھیں بات سمجھ رہے ہیں، دونوں ہی باتیں اپنی جگہ ہے۔ تو لہٰذا سید ہونے سے کوئی اسپیشل پریویلیج، اسپیشل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے سائل کا کہنا یہ ہے کہ سید زادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ حضرت علی کی جو دوسری ازواج تھیں جن کی اولاد اعوان یا علوی کہلاتی ہے، کیا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بنو ہاشم کے اندر سادات کرام بھی شامل ہیں، اور ان کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری ازواج کی شکم سے پیدا ہوئی ہے، وہ اولاد جو ہے اگرچہ وہ سید نہیں کہلاتے، یعنی فاطمی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بنو ہاشم ضرور ہیں کہ مولا علی کی اولاد ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور عبد المطلب جو ہیں وہ ہاشم کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے جس طرح سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح جو علوی ہیں ان حضرات کو بھی زکوٰۃ نہیں دی
اگر کوئی سید ہے اور وہ غریب ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اصل میں اس کی تعین ہونا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ سید جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب یعنی جائز نہیں۔ آپ کا ایک غلام تھا ابو رافع، بعض صحابہ نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم زکوٰۃ کا مال وصول کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس میں سے اگر کچھ ملے گا تو آپ کو بھی دیں گے۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، قوم کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہوتے ہیں، یعنی تم ہمارے غلام ہو لہذا تمہارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آل میں سے ہو، یعنی اہل عقیل ہے یا اہل حاری جو کہتے ہیں جعفر ہے، یہ جن کا حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے، واقعتاً اگر ان کا یہ نسب نامہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص غریب ہونے کے ناطے ان کی مدد کرنا چاہے تو مال زکوٰۃ کے علاوہ مدد کی جائے۔